الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے موجودہ ایام کی مناسبت سے
جو لوگ حج بیت اللہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، شاید ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، اجازت ہو تو میں بھی آ کر ان میں شامل ہو جاؤں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے لیے آسان کرو۔ اجازت ہو تو میں بھی آ کر ان میں شامل ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم میں آشکا ہوگا۔ جو لوگ جا چکے یا جن کا جانا طے ہے وہ بزبان حال یوں کہتے ہیں، میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم خود اٹھتے نہیں، یہ قدم خود اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ قابل عزت احترام معزز موقر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج 18 اگست عیسوی 2017 ادنا امن سوسائٹی فاروقی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ برکت والے ایام چل رہے ہیں اور یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں اللہ کے عشاق حج بیت اللہ کا ارادہ کر کے اس گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ کئی احباب روانہ ہو چکے ہیں، کئی آئندہ ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کے سفر کو قبول فرمائے، حج مبرور مقبول عطا فرمائے۔ اور آج تک اس ملک میں الحمدللہ اس در پر جانے والوں کے لیے کافی سہولتیں تھیں ہر طرف سے۔ آئندہ بھی دعا کریں اللہ ہر اعتبار سے آسانیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اس در پر جانے والوں کی اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ یہ میں نے گجرات ٹوڈے کی آج کی جو ہیڈنگ ہے اس پر تھوڑا اشارہ کر دیا، جو لوگ دیکھے ان کو سمجھ میں آ گیا۔ بس اللہ سے دعا کرنے اللہ ہر اعتبار سے آسانیاں نصیب فرمائے۔ یقیناً اللہ کا گھر ہدایت کا ضامن ہے، برکتوں کا ضامن ہے، اور وہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے رب العالمین فرماتے
احکم الحاکمین، ساری کائنات کا بنانے والا، ساری کائنات کو سجانے والا اور ساری کائنات کو سنوارنے والا پروردگار عالم۔ اور مسلمانوں اس بات کا یقین کرو، جس اللہ نے مجھے آپ کو اس دنیا میں ایمان کے ساتھ بھیجا ہے، وہ اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مجھے آپ کو یہ یقین اور اطمینان اور تسلی رکھنے کی ضرورت ہے، اس کائنات کا اگر اصل کوئی مہمان ہے وہ کلمہ پڑھنے والا۔ رب العالمین کے نزدیک اگر اس روئے زمین پر کسی کی قدر و قیمت ہے وہ ایمان والے کی، جس کی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کبھی ایمان والے حالات سے متاثر ہو کر مایوسی کے شکار ہونے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن اٹھنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اس بات کا یقین کرو، جو اللہ پر یقین کرتا ہے اللہ قدم قدم پر اس کی نصرت فرماتا ہے۔ وہ رب العالمین جو ایک کلمہ پڑھنے والے کے صدقے میں ساری کائنات کو پالتا ہو، وہ ایمان والے کو کیسے ضائع کرے گا؟ جو اللہ ایک کلمہ پڑھنے والے کے صدقے میں ساری کائنات کو پالتا ہو، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ سارا نظام چلتا رہے گا اور ساری دنیا کو غذا اور روزی پہنچتی رہے گی۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام کب تک؟ آپ فرماتے ہیں جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا ہو۔ کب تک ہے؟ جب تک اس روئے زمین پر ایک بندہ کس کا نام لینے والا ہو۔ ابھی اللہ کا شکر ہے آپ دیکھیں پوری مسجد پیک ہو گئی، اور یہ تو ایک مسجد کا حال ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کا احسان ہے، ماحول ہے کہ جمعہ میں مسجدوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ابھی اتنے ایمان والے موجود ہیں، دعا کرو اللہ ہر نماز میں یہ حال کر دے، ہر نماز میں یہ حال کر دے۔ اتنے سارے ایمان والے کلمہ پڑھنے والے ہوں، اور پیارے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں ایک ہوگا تب بھی اللہ ساری دنیا کو پالے گا۔ جب اتنے سارے کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ کا نام لینے والے ہو، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کو جانے والے ہو، اور ہزاروں روپیہ خرچ کر کے قربانی پیش کرنے والے لوگ موجود ہو، تو میرے بھائیوں ہمیں پورا یقین ہے کہ ایسے حالات میں اللہ کبھی ایمان والوں کو ضائع نہیں کرے۔ پالنے کا وعدہ کس نے لے رکھا ہے؟ روزی کا ذمہ کس نے لے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ ارے جو انسان صبح اٹھ کے اللہ کا نام نہ لے، اللہ کو نہ پکارے اور پتھر کی مورت کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ جوڑے، اللہ اس کو بھی بھوکا نہیں مارتا، تو جو صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا ہو اللہ اس کو کیسے بھوکا مارے؟ ہمیں یقین رکھنے کی ضرورت ہے کس پر؟
بولو کس پر؟ علماء لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. بس یہ ایک واقعہ سنا کر اپنی وہ بات پوری کرو تو وقت ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ نے کمال بھی دیا ہے، جلال بھی دیا ہے، اور رب العالمین نے اتنا نوازا ہے کہ کریم اللہ کا خطاب ملا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آتا رب العالمین اتنی ساری کائنات، اتنی ساری مخلوقات تو اکیلا کیسے پالتا ہے؟ پروردگار عالم ساری کائنات کو پالنے والا اپنے نبی کو وحی بھیج رہا. اے موسیٰ علیہ السلام، جس پتھر کی چٹان پر کھڑے ہو اسے غور سے دیکھو اور اس چٹان پر اپنا عصا مارو. موسیٰ علیہ السلام چٹان کو دیکھتے ہیں تو مفسرین عظام لکھتے ہیں کہ اس چٹان پر نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی اندر جانے کا راستہ ہے، نہ کوئی فتن اور گھرا ہے. پوری چٹان مضبوط پتھر کی بنی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے عصا مارو، تو آپ نے اللہ کے حکم پر عصا مارا. جیسے عصا مارتے ہیں اس چٹان کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ عصا سے چٹان کے ٹکڑے بھی کرتے تھے، عصے سے درخت کے پتے گرا کے جانوروں کو کھلاتے بھی تھے، اور اسی عصے سے سمندر میں راستے بھی بنائے. یہ ان کا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جیسے عصا مارتے ہیں دو ٹکڑے ہوتے ہیں، اور آپ حیران ہیں اس بڑی چٹان میں سے ایک اور چٹان نکلتی ہے. پروردگار عالم نے پھر وحی اتار دی ہے موسیٰ پھر عصا مارو، پھر دیکھو اس میں سے کیا نکلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عصا مارتے ہیں، وہ چٹان بھی ٹوٹتی ہے، اندر سے ایک اور چھوٹی سی چٹان نکلتی ہے. بڑی چٹان پھٹی، اس میں سے ایک اور نکلی، وہ پھٹی، اس میں سے ایک اور چھوٹی سی چٹان نکلی. اب یہ تیسری چٹان موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہے. رب العالمین فرماتے اے موسیٰ دیکھو نا اسے غور سے کچھ نظر آ رہا ہو. موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے رب العالمین یہ تو پتھر ہے، پتھر کی بنی چٹان ہے، اس میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اے موسیٰ کوئی سوراخ، کوئی اندر جانے کا راستہ، کوئی فتن جہاں سے یہ ذہن میں آئے شاید یہاں سے کوئی چیز اندر جا کے بیٹھی ہو. علماء لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے نہ 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 کوئی سوراخ ہے، نہ راستہ، نہ فتن، کوئی چیز اندر جا ہی نہیں سکتی، جانا چاہے تو بھی نہیں جا سکتی. تو اب رب العالمین کا حکم آیا اے موسیٰ یہ آخری تیسری چٹان جو تمہارے سامنے ہے اس پر بھی عصا مارو پھر دیکھو. علماء لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پھر عصا مارتے حیران ہیں. جیسے آپ نے عصا مارا تو آپ حیران ہیں کہ وہ چٹان پھٹتی ہے، اور اس چٹان کے پھٹنے کے ساتھ اس کے بالکل بیچ میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے، اور کیڑا مرا ہوا نہیں بلکہ زمین پر اس کیڑے نے چلنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. کون ہے بھی اس کو پالنے والا؟ اور کتنے پتھروں کے بیچ؟ 3 پتھر. 3 پتھر، چھوٹی سی مخلوق ہے.
اور 3 پتھروں کے بیچ میں ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ اس کیڑے نے چلنا شروع کیا تو آپ نے دیکھا اس کے منہ میں ہرا پتا ہے. کیسا پتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ہرا پتا 3 پتھروں میں کون لے گئے؟ ہم نے یہ مثال تو بارہا سنی ہے کہ اندے سے مرغی ہے کہ مرغی سے انڈا ہے. اب جس اندے میں مرغی تیار ہوتی ہے اوپر سے جانے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اندر سارا نظام چل رہا ہے. اور یہ نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. لیکن 3 چٹانوں کے بیچ میں چھوٹا سا کیڑا ہو اور پھر وہ کیڑا اس کے منہ میں ہرا پتا، یعنی کہ تازہ غذا پہنچانے والی ذات، میں اور آپ پورے یقین سے کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا کسی میں یہ قدرت موجود نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کیڑے کے قریب گئے چونکہ نبی تھے اور اللہ کو بتلانا تھا کہ اے موسیٰ میں کیسا پالنے والا ہوں. کائنات میں نے ویسے ہی نہیں بنائی، ویسے ہی نہیں سجائی. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ کان رکھے. اب چھوٹا سا کیڑا، اس کی زبان کتنی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کان رکھے کہ زبان اس کی ہل رہی ہے، کچھ بول رہا ہے تو میں سنوں یہ کیا کہہ رہا ہے. شکایت کرتا ہے یا شکر ادا کرتا ہے؟ اللہ. علماء لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب کان رکھتے آپ کی حیرانی اور بڑھ جاتی ہے. وہ چھوٹا سا کیڑا 3 چٹانوں کے بیچ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اور اس کی پاکی کے الفاظ یہ ہیں سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی وینصرنی ولا اتنی معرفت برے الفاظ کو سن کر، تسبیح کو سن کر یہ احساس ہوتا ہے اس چھوٹے سے کیڑے کو اپنے خالق و مالک کی کتنی پہچان ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی اسے کتنی معرفت ہے. اور مسلمانوں میں دعوے سے کہتا ہوں ایک نوکری کرنے والا، کاروبار کرنے والا اپنی نوکری اور کاروبار سے زیادہ اللہ پر یقین کرے کبھی وہ بھوکا مر نہیں سکتا. لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ کاروبار پر اعتماد رکھتے ہیں اور اللہ سے زیادہ نوکری پر اعتماد رکھتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر اللہ پر یقین زیادہ ہوتا تو انسان کے زیادہ چکر کہاں ہوتے؟ بولو. لیکن صبح ہوتے چکر کہاں لگتا ہے؟ آدمی گھڑیال دیکھتا ہے نہ مول صاحب હવે તો ટાઈમ થઈ ગયો, નમાજ ઇન્શાઅલ્લાહ હું પછી પઢી લઈશ તો મારે દુકાને જવું જ પડશે. मालूम हुआ दुकान का यकीन अंदर ज्यादा है और मस्जिद का यकीन. ये कमजोरियां हमें परेशान कर रही. अगर ये कमजोरी इंसान के अंदर से निकल जाए और अंदर ये यकीन बैठ जाए कि अल्लाह असल है, अल्लाह पहले है, अल्लाह को राजी न किया तो दुकान क्या देगी, अल्लाह को न मनाया तो नौकरी क्या खिलाएगी और अल्लाह को न मनाया तो खेती क्या पालेगी. अगर ये यकीन बन गया, मैं पूरे दावे से कहता हूं ईमान वाला कभी रोजी के सिलसिले में और किसी और हालात के सिलसिले में भी कभी ईमान वाला परेशान नहीं होगा.
جب سے دنیا بنی نہ جانے کتنے فرعون آئے، کتنے شداد آئے، کتنے نمرود آئے، کتنے قارون آئے، کتنے حامان آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے رب نے ساری طاقتوں کو پامال کر دیا، ساری طاقتوں کو زیر و زبر کر دیا اور ساری طاقتوں کو تہس نہس کر دیا، اور اللہ نے دنیا کے بوجھ اور سپر پاور طاقتوں کو ایسے مٹایا ہے کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ روس بھی ٹوٹا، نہ جانے کیسی کیسی طاقتیں ٹوٹ گئی۔ آج بھی اگر ایمان والا اس اللہ پر یقین رکھے تو میرے بھائیوں ہم دعوے سے کہتے ہیں آج بھی یا آئندہ بھی اگر کوئی فرعون بننے کی کوشش کرے گا، شداد بننے کی کوشش کرے گا، حامان بننے کی کوشش کرے گا تو یہ طاقتیں ٹوٹے گی اور ان طاقتوں کو کون توڑے گا؟ اللہ توڑے گا۔ کون توڑے گا؟ مجھے آپ کو توڑنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اپنا دل اللہ سے جوڑنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے جڑ گئے تو اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنا نظام برابر چلائے گا انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چھوٹے سے کیڑے کے قریب جب اپنے کان لے جاتے ہیں، مارے بڑی تسبیح سن کر حیران ہے۔ وہ چھوٹا سا کیڑا اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، سبحان من یرانی۔ چھوٹا سا کیڑا اپنی معصوم سی زبان سے کہہ رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے تین پتھروں کے بیچ میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر ایمان والے کو یہ استحضار نصیب ہو جائے، میں کہیں بھی رہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی گناہ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ ایک چھوٹا سا کیڑا اللہ کی کتنی پہچان ہے، وہ کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی۔ وہ ایسی پاک ذات ہے رب العالمین، ایسا نظام چلانے والا ہے، میں اپنی زبان سے کوئی کلمہ بھی نکالتا ہوں میرا رب اسے بھی سنتا ہے۔ تین چٹانوں کے بیچ میں میرا چلنا، میرا رہنا، میری حرکت، یہ ساری چیزیں وہ اللہ سنتا ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي۔ اور اے دنیا والوں، تم کیا سمجھتے ہو اس ذات کو ایسا قادر ہے؟ وَيَعْرِفُ مَكَانِي۔ میں تین پتھروں میں جس کونے میں رہتا ہوں، میرے رہنے کی جگہ، میرا گھر، میرا مکان، اس سے بھی وہ اللہ واقف ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَنصُرُنِي وَلَا يَنسَانِي۔ وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ تین پتھروں کے بیچ میں بھی اگر مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی، وہ اللہ میری مدد کرتا ہے۔ سچ کہتا ہوں مسلمان، اگر یہ کیڑے جتنا یقین بھی ہمارا بن جائے تو ہمیں کبھی حالات متاثر نہیں کریں گے۔ ایک چھوٹے سے کیڑے کا کتنا یقین ہے کہ تین پتھروں کے بیچ میں بھی وہ قادر مطلق میری نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اگر وہ مدد نہ کرے، وہ نصرت نہ کرے تو اس کے سوا کون مدد کرنے والا ہے؟
وَيَنْصُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور وہ میرا رب، میرا پالنے والا، مجھے غذا پہنچانے والا، ایسی قدرت رکھنے والا، اتنا مہربان ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہو مجھے غذا پہنچانے میں بھول گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا کیڑا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ایسی قدرت والا اور ایسا رحم اور فضل کرنے والا ہے کہ 3 چٹانوں کے بیچ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ اللہ غذا پہنچانے میں مجھے بھول گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اصل میں مجھے اور آپ کو اس ذات پر پورا یقین نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم، احکم الحاکمین، ساری کائنات کو پالنے والا، سجانے والا، سنوارنے والا، خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں پہلا گھر جو تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا اور یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے باعث ہدایت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کا گھر کعبہ ساری دنیا کے لیے باعث ہدایت، باعث برکت، کیا مطلب ہے؟ تو علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ باعث ہدایت کا مطلب تو یہ ہے کہ اس گھر پر جانے والا کبھی ہدایت سے محروم نہیں ہو سکتا، اس در پہ جانے والے کو اللہ ہدایت دے دیتے، اچھی زندگی گزارنا اور صراط مستقیم پر چلنا اللہ اس کی توفیق دیتے ہیں۔ اور مشائخ لکھتے ہیں باعث برکت کے کیا مطلب ہے؟ تو دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس در پر جانے والا چاہے حج کی نیت سے جائے یا عمرے کی نیت سے جائے، آپ نے فرمایا کہ اس در پر جانے والا اللہ اسے اتنی برکتیں دیتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا زندگی میں کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ جو لوگ وہاں جاتے ہیں دعا کرو اللہ ہمیں بھی پہنچائے۔ 2 چیزیں خاص جو میرے ذہن میں ہیں، ایک تو جانے والا جانے سے پہلے بھی بہت پریشان رہتا ہے، اب وہاں پہنچ گیا تو آنے سے پہلے پریشان ہے۔ آپ کو سوال ہوگا کیوں پریشان ہے؟ جانے سے پہلے یہ پریشانی ہے کہ اس کو ملنا، اس کو ملنا، اس کو ملنا، اس کو ملنا، ملنا رہ گیا تو اس کا فون آئے گا کہ ہم کو ملے نہیں، نکل گئے۔ مشائخ لکھتے ہیں رشتہ دار ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کو تو معافی مانگنا ضروری ہے۔ آج کل معافی کا ایک عجیب طریقہ واٹس ایپ کے ذریعے چلا، ماشاءاللہ، پتہ نہیں کس مفتی صاحب نے اجازت دی ہے۔ واٹس ایپ پر میسج آتا ہے میں فلاں اور فلاں تاریخ کو حج میں جا رہا ہوں، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو معاف کرنا اور دعا کرنا۔ ماشاءاللہ، یاد رکھے اس طرح معافی مانگی بھی نہیں جاتی اور اس طرح معافی ملتی بھی نہیں۔ اچھا، یہ تو اور بھی تھوڑا اچھا طریقہ ہے۔ میں ایک جگہ پہنچا، آپ کو حیرانی ہوگی، ایسے ہی جمعہ کا پروگرام ختم ہوا تو امام صاحب کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں لسٹ ہے، وہ نام پڑھ رہے ہیں حاجی جناب فلاں، حاجی جناب فلاں، حاجی جناب فلاں۔ بھائی اتنے سارے حضرات فلاں تاریخ کو حج کو جا رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں حاجی صاحب کی جانب سے معافی چاہتا ہوں، آپ سارے لوگ معاف فرما دیں۔ میں نے کہا امام صاحب تو بیچارے نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو تو حج میں بھی نہیں جانا، اور ہاں امام صاحب معافی مانگ رہے ہیں۔
یعنی تکلیف پہنچا کے بھی حاجی ہے، تکلیف پہنچا کر بھی کیا ہے، کسی کا مال لے لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کی دکان کا قبضہ کر لیا، اور یہ سارا کر کے بھی حاجی حاجی ہے، اس کی حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حج آپ کو حیرانی ہوگی، میں پچھلے ہفتے ایک کاچیا واری کے آفس پہ بیٹھا ہوا تھا، غیر ہے، وہ مجھے کہنے لگا مولانا آپ کے وہاں حج یہ ہے کہ جانے سے پہلے جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور آنے کے بعد اتنے سدھر جاتے ہیں کہ کبھی کسی کو زندگی میں تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو میں اپنے دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تو جو کہہ رہا ہے ایسا اللہ حاجی کو توفیق دے دے۔ تب تو حج ہے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احرام میں ہے، کس میں ہے، احرام، اور دوران احرام کی حالت میں حاجی کا جذبہ یہ ہوتا ہے، مول صاحب آپ 5 દિવસ پورا تھے جاؤ۔ سب گجراتی تو سمجھ لیتے ہیں کہ تکلیف ہے، کچھ لوگ ہیں اردو والے۔ حاجی احرام میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، مول صاحب یہ حج کے 5 دن مکمل ہو جانے دو، یہ احرام اتر جانے دو، پھر میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ اللہ او حاجی تو کیوں آیا یار، ابھی بھی یہ جذبہ ہے خبر لینے کا، تو تیری حج کیسے بنے گی؟ ہم تو تیرے لیے دعا کرنے اللہ تجھے حج مبرور دے، حج مقبول دے، اور تو احرام میں یہ جذبہ رکھتا ہے کہ احرام اترنے دو پھر بتا دو۔ بہت ساری چیزیں جو حج میں جانے سے پہلے سیکھنی ہے، مسلمان اسے نہیں سیکھتا، اور اس کو یہ فکر ہے کہ ہم نے تو پلے دیوانی ہم نے مسلمان આપવાનો છે، ઘેર આવ્યા પછી મેમોની મોટી ગરી પડશે۔ اللہ، اب وہ حاجی میں نے وہاں بھی دیکھا، بہت سے حاجی بیچارے 5 دن حج سے فارغ ہوئے کہ جب دیکھو شاپنگ مال میں۔ حاجی صاحب کیا ہے، اللہ کی رحمت تو کعبے پہ اترتی، حرم پہ اترتی، اور آپ جب دیکھو شاپنگ مال میں۔ کہا مولانا آپ کیا سمجھے؟ میں نے کیا نہیں سمجھتا میں؟ کہا مول صاحب وہ موٹو فیملی ہے، بہت بڑا خاندان ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے۔ قبیلہ بڑا ہے کیا مطلب ہے؟ کہا مول صاحب ہمارے تو 50 رشتے دار ہیں اور 100 سے زیادہ لوگ ملنے والے، تو سب کو جو ہے کھلانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ اب یہ بیچارہ وہاں گیا ہے، اس کو عبادت کا ٹینشن نہیں ہے، اس کو آنے کے بعد سب کو کھلانا اور سب کو راضی کرنا، یہ اس کو ٹینشن ہے۔ اتنی پیاری عبادتیں، رسم و رواج ایسے آ گئے کہ عبادت کی روح ختم ہو گئی۔ تو ایک تو ان رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، بھئی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری ایک چیز بیان کر دوں، جو عبادت کرتے ہیں، چاہے حج ہو، چاہے قربانی، چاہے نماز، اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ میری یہ عبادت کس کے لیے ہو۔ جب یہ جذبہ آ جائے گا کہ اللہ کے لیے ہے، تو آدمی اپنی عبادت کی شہرت نہیں کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ ایڈورٹائز، ارے بولو ایڈورٹائز۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک نواب صاحب کو ملنے گیا، کوئی دینی ضرورت تھی تو مجھے جانا پڑا۔ تو نواب صاحب اپنے خادم کو بلائے اور بلا کے فرمانے لگے، دیکھو حضرت آئے ہیں، اس سال میں جو حج کو گیا تھا وہ پانی نہیں، اس کے اگلے سال حج کو گیا تھا وہ بھی نہیں، اس سے اگلے سال جو میں حج کو گیا تھا وہ زمزم کا پانی میں سراہی میں رکھا ہوں، سراہی حفاظت سے لانا۔ اب اپنے مت کا سمجھ لو، سراہی نیچے سے گول ہوتی ہے اور اوپر سے اس کا یہ چھوٹا سا منہ ہوتا ہے، اور اوپر کپڑا باندھ کے اس کو بند کر دیتے تھے۔ کا سراہی کو حفاظت سے اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غلطی سے سراہی ٹوٹ جائے۔ مجدد ملت رحمت اللہ علیہ نے برجستہ فرمایا، نواب صاحب سراہی ٹوٹے نہ ٹوٹے، آپ کے 3 حج ٹوٹ گئے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ کہ تم نے میرے سامنے دکھلاوا کیا کہ میں 3 حج پڑھ چکا ہوں،
تو اس دکھلاوے نے تمہاری عبادت کی جو روح تھی، جان تھی، وہ جان ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا عبادت کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے۔ اور عبادت کس کے لیے ہو؟ یہ اس لیے بھی کہتا ہوں کہ ابھی ایک فیشن چلا ہے 50,000 کا بکرا، 75,000 کا بکرا، 1,00,000 کا بکرا۔ میڈیا والے کو بلائے گا، تصویر بنائے گا، موبائل پر ویڈیو کلپیں بنائے گا، اس کو کاجو کھلا رہا ہے، بادام کھلا رہا ہے، اور بھی انٹرویو بھی دے رہا ہے، میں کھلا جگہ کا رہنے والا، بڑی محبت سے بکرا لایا، پال رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ایڈورٹائز ہے کہ اس سے تمہارے لاکھوں روپئے ضائع جا رہے ہیں، لاکھوں روپئے ضائع جا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ 50 لاکھ کے 5 بکرے لاؤ، 50 لاکھ کا 5 لاکھ کا یا 1 لاکھ کا آپ ایک بکرا لاتے ہیں تو 1 لاکھ میں ایسے 5 بکرے آ سکتے ہیں۔ اس میں لوگوں کو گوشت زیادہ ملے گا، لوگوں کو گوشت کیا ملے گا؟ زیادہ ملے گا، اور زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں عبادت کی روح سمجھنی ہے، اس کی جان سمجھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روپیے خرچ کر رہے ہیں اور ریا اور ایڈورٹائز اور شہرت میں ہمارے ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج، قربانی اللہ ہم سب کی قبول فرمائے، اور دنیا آخرت میں اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بعض احباب کا خاص تقاضا ہے کہ اخیر میں آپ علیہ السلام کی شان میں 1-2 مصرے سنائے جائیں۔ بس 1-2 مصرے سناتا ہوں، اس کے بعد فوراً سنتوں کا موقع دیا جائے گا اور خطبہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکی پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں ماہینوں جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دہش کا کہوں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے
اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں ماہی جن کے گھر میں ماہی نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی تازو دیش کا کہوں حال کیا، سنگ و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ کیا فائدہ فکر پیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات صفوں کو